یہ بات سمجھائی گئی کہ عرب کا ایک مقام ہے، ان میں جو نبی آنے والے ہیں وہ نبی تمام نبیوں کے گویا کے سردار ہیں، ان کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ان کے آنے سے پہلے ان کی برکات یہ تھی، ان کے آنے سے پہلے ان کی برکات یہ تھی کہ اتنا بڑا جو لشکر تھا وہ منہ کی کھا گیا۔ ان کے پاس ہتھیار تھے، ہاتھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی آنے سے پہلے ان کی برکات کا یہ عالم تھا کہ اس پورے لشکر کو اللہ رب العزت نے تہس نہس کر دیا۔ بہرحال سب کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ایک ایسا نبی یہاں آنے والا ہے جس کی بڑی شان ہے، جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ہیں، جو پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والے ہیں، اور لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس نبی پر اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہم جنتی ہوں گے، ورنہ ہمارے لیے جہنم تیار ہوگی۔ اس کے بعد سیرت کے اندر سب سے بہترین واقعہ اور بڑا واقعہ جو ہے وہ واقعہ فیل ہے، ہاتھی والوں کا واقعہ ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ پوری دنیا سے لوگ کعبۃ اللہ کو جب بھی پہنچتے تھے، مکہ شریف کو پہنچتے تھے، اور لوگ عمرہ بھی کرتے تھے، لوگ حج بھی کرتے تھے، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بتایا تھا اسی انداز سے کرتے تھے۔ اب جیسا ہے ویسا نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی عبادت تھی، کعبۃ اللہ کی بڑی عظمت تھی، سب لوگ کعبۃ اللہ کی عظمت کرتے تھے، صرف عربی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ کعبۃ اللہ کی عظمت کرتے تھے۔ لیکن اس وقت بھی اسلام کے جو دشمن تھے، عیسائی جو تھے، اور اس زمانے کے سپر پاور جو تھے رومی اور فارسی، ان لوگوں کو بڑی تکلیف تھی عربیوں سے، عرب سے۔ کیوں تھی؟ اس لیے کہ کعبۃ اللہ پوری دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کے اندر جو عرب لوگ ہیں وہ لوگ سب سے معزز ہیں، تو ان لوگوں کو کے اندر ایک جلسی تھی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ جو حکومت ہے یا تو وہ حکومت ہمیں مل جائے یا پھر کوئی ایسی چیز ہو کہ کعبۃ اللہ کی اہمیت کم ہو جائے۔ یہ ان کا پلان چل رہا تھا بہت دنوں سے۔ تو ہوا یہ کہ اس کے بعد اس کا ایک گورنر تھا یمن کا، یمن ایک اس کا صوبہ تھا، وہاں کا ایک گورنر تھا، اس گورنر کا نام ہے ابراہا۔ اصل یہی ہے، ابراہا کیا کرا کہ اس کو بڑی پریشانی تھی کہ بھائی کعبۃ اللہ کی لوگ عزت کر رہے، لوگ وہاں پر جاتے رہتے، حج کے موسم میں جاتے، وہاں پہ کاروبار بہت زیادہ ہوتا، اور وہاں کے لوگوں کی بڑی اہمیت ہے، عبد المطلب اور زیادہ شہرت پا رہے، تو اس کو جلن شروع ہو گئی۔ وہ یمن کا گورنر تھا۔ اب اس نے یہ سوچا کہ بھائی میں ایک ایسا کلیسا بناؤں گا، میں صنعاء ایک نام ہے یمن کے اندر، ایک شہر کا نام تھا صنعاء، میرے خیال سے وہ آج بھی موجود ہے، صنعاء نام کا شہر۔ اس شہر میں اس نے کیا کیا کہ وہ وہاں کا چونکہ گورنر تھا، اس نے ایک عالی شان عمارت بنا دی، بہترین عمارت اس نے بنائی، اور بنا کر اس نے یہ اعلان کروایا کہ بھائی اب عبادت اس گھر کی ہوگی، اب حج اس گھر کا ہوگا، اب کاروبار یہاں پر ہوں گے۔ اس نے اعلان کیا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کعبۃ اللہ کے بجائے پوری دنیا کا رخ صنعاء کی طرف ہو، مکہ مکرمہ کے بجائے صنعاء کی طرف ہو، اور اس کی جو عبادت گاہ ہے، عیسائیت کی جو عبادت گاہ ہے، اس عبادت گاہ میں عبادت کی جائے اور پوری دنیا کے لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں، یہ اس کا مقصد تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ عرب کے اندر کعبۃ اللہ کا بڑا احترام تھا، بہت زیادہ احترام تھا، اس کے آگے کسی اور چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کے اندر ایک بے چینی شروع ہو گئی، اور پورے عربستان میں پورے لوگوں کے اندر یہ حدیث الیوم ہو گیا، اس زمانے کی اب یہ بات ہو گئی کہ بھائی ابراہا نے ایسا کیا، یمن میں ایسا کیا گیا، کعبۃ اللہ کی وقت گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ بات چلی، جیسا کہ جیسے ابھی کچھ دن پہلے کووڈ کی بات چل رہی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے لاک ڈاؤن کی بات چلی، یعنی کہ لوگ اسی کے بارے میں ڈسکس کرنے لگتے ہیں۔ تو ابراہا اس کا جو گرجا گھر تھا، جو عبادت گاہ تھی اس کی اور کعبۃ اللہ کی جو ہے بات چلنے لگی، پورے زمانے میں پوری دنیا میں گویا کہ بات چلنے لگی۔ تو ایک قبیلہ ہے، قبیلے بنو کنانا، اس قبیلے کے ایک آدمی کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی، سب کو پریشانی ہو رہی تھی لیکن کسی نے ہمت نہیں کی۔ لیکن اس آدمی نے ہمت کی، ہمت کر کے اس نے کیا کیا، بڑی بڑی سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ چپکے سے اس گرجا گھر میں گیا اور جا کے غلاظت کر دیا، نمبر 2 کر دیا، اور کر کے کیا کرا، بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ اس کا جو قبلے کا رخ تھا، یا سمجھ لیجیے اب ان لوگوں کی عبادت کے لیے جو بھی محراب تھا، ممبر تھا، اس کے اندر اس نے وہ تمام غلاظت کو لیپ دیا، یعنی کہ اس کی زبردست خطرناک طریقے سے بے حرمتی کر دی۔ جب ابراہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ ایک آدمی نے، عربی نے، ایک عرب کے آدمی نے یہ کام کیا ہے، تب اس نے قسم اٹھائی، ابراہ نے قسم اٹھائی کہ اب میں کعبۃ اللہ کو ڈھا دوں گا،
کعبۃ اللہ کو زمین دوز کر دوں گا، نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو میں ختم کر دوں گا۔ یہ اس نے ارادہ کیا، ارادہ کر کے اس نے کوشش کی اور لشکر کو جمع کیا۔ سیرت نگاروں نے یہ بات بتائی ہے کہ چونکہ کعبۃ اللہ کا ایک مقام تھا، چونکہ کعبۃ اللہ عیسائیت کے خلاف میں تھا، عیسائیت جو تھی اس عیسائیت کے جو روم اور فارس کے جو لوگ تھے ان کے خلاف اگر کوئی مقابلے کے لیے ٹھہرتا یا اس زمانے میں ان کے خلاف اگر کوئی کچھ بولتا تو وہ عرب لوگ تھے، اور ان کا دین الگ تھا، دین ابراہیمی پر یہ تھے، اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پر یہ تھے، تو ان لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم تھا، کس سے؟ کعبۃ اللہ سے اور عربیوں سے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر وہ روم و فارس والے اگر کعبۃ اللہ کو ڈھا دیں اور اس پہ قبضہ کر لیں تو ان کی طاقت دو گنا ہو جاتی۔ وہ حالانکہ سپر پاور تھے لیکن عربی ان کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے اور ان سے ڈرنے والے نہیں تھے، پورے زمانے میں کوئی نہیں تھا جو ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا، وہ عربی تھے۔ تو یہ لکھا گیا ہے کہ یہ تو اس کے لیے ایک بہانہ تھا کہ اس کے گرجا گھر کی حرمت کی گئی، بے عزتی کی گئی، لیکن ان لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ سیاست کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے ہم کیا کریں؟ کعبۃ اللہ کو ختم کر دیں اور اس کو ہم اپنے انڈر میں لے لیں، یہ ان کا ارادہ تھا۔ بہرحال اس نے قسم کھا لی کہ میں ابھی کیا کروں گا؟ کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ ختم کر دوں گا۔ اس نے 60,000 کا عظیم لشکر تشکیل دیا، 60,000 60,000 کے لشکر جرار کے ساتھ وہ یمن سے نکلا۔ اور یہ بات، اور ایک بات یہ تھی، جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی، الم تر کیف فعل ربک اصحاب الفیل، اس کے اندر جو سورہ کے اندر اصحاب الفیل کے جو سورہ ہے اس کے اندر جو بتایا گیا کہ اس نے ایک اہم کام یہ کیا ابراہ نے، چونکہ اس کا ارادہ تھا کہ اب کعبۃ اللہ کو میں ختم ہی کر دوں گا، میرے سے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، تو اس نے اپنے ساتھ ہاتھی بھی لیے۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ اس نے 9 یا 13 اس نے ہاتھی لیے اور لے کے وہاں سے چلا۔ اس میں ایک ہاتھی کا نام آتا ہے محمود، جو کہ بہت خطرناک ہاتھی تھا، اور عربیوں کو ہاتھی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، وہ صرف سنے تھے۔ ہاتھی بولتے کہ آپ اپنی زبان میں سمجھیے، اب ان کی جو ہے سو 3-5 ہو گئی، وہ پریشان ہو گئے، ہاتھیاں آ رہی، لشکر کے ساتھ ہاتھیاں آئیں تو بہت زیادہ ڈر گئے اور پریشان ہو گئے۔ یہاں پہ بات چلنے لگی کعبۃ اللہ کے پاس آس پاس مکے میں کہ بھائی ابراہ آ رہا، 60,000 کا لشکر لے کے آ رہا، ساتھ میں ہاتھیاں ہیں اور محمود بھی ہے، بہت خطرناک ہاتھی تھا، وہ خونخوار ہاتھی تھا۔ بہرحال وہ وہاں سے نکلا، نکل کے بڑے جو ہے جلوس کے ساتھ آپ سمجھ لیجئے یا پھر بڑے فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ وہ وہاں سے نکلا، اور یہ باضابطہ یہ قسم کھا کے نکلی کہ میں اب کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ ڈھا کے ہی واپس آؤں گا، اس سے پہلے واپس نہیں آؤں گا۔ وہ وہاں سے نکل کے جو ہے سفر کرنے کے بعد مینا اور مزدلفہ کے درمیان رکا، اور جب وہ وہاں پر رکا تو آتے آتے جو بکریاں ملتے، جو اونٹ ملتے، جو لوگ ملتے، سب کو قید کرتے ہوئے آتا، قبضہ کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ وہ اصول ہے لشکر جب آتا تو وہاں پر اسے لشکر کو کوئی بھی چیز ملتی تو وہ اسے قبضہ کر لیتے اور اسی کا استعمال وہ کرتے۔ بہرحال قبضہ کرتے کرتے آیا، مینا اور مزدلفہ کے درمیان آ کے وہ پڑاؤ ڈالا، تو حضرت عبد المطلب اس کے پاس پہنچے، بات کرنے کے لیے پہنچے، تو ابراہ یہ سمجھا کہ عبد المطلب آئیں گے، چونکہ وہ وہاں کے سردار ہیں، میرے پیروں میں پڑ جائیں گے اور مجھ سے معافی مانگ لیں گے، اور اس کنانی نے جس نے بھی یہ کام کیا تھا اس سے بھی معافی کروائیں گے۔ اب اس نے پتہ نہیں کیا کیا سوچا، لیکن جب حضرت عبد المطلب گئے تو روایتوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، چونکہ وہ باعزت آدمی تھے، چونکہ حضرت عبد المطلب باعزت آدمی تھے، ان کا ایک اثر تھا، ان کا ایک رعب تھا، لوگ ان کو جب دیکھتے تو ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ چیز رکھی تھی۔ آج بھی ایسے کوئی لوگ رہتے کہ ان کے پاس کوئی زیادہ مال بھی نہیں رہتا، ان کا کچھ زیادہ وہ نہیں رہتا، لیکن بڑے بڑے لوگ جب وہ آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے، تو اللہ رب العزت ایک رعب رکھتے لوگوں کے اندر۔ تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابراہ اپنی جگہ پہ جو بیٹھا ہوا تھا وہ وہاں سے اٹھ کے حضرت عبد المطلب کے پاس آیا اور آ کے اس سے جو ہے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد بیٹھک ہوئی کہ بھائی اب کیا بات ہے، کیوں آئے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم آتے آتے جو ہے میرے 200 اونٹوں کو تم نے قبضے میں لے لیا ہے، میرے 200 اونٹ تمہارے قبضے میں ہیں، میں وہ پوچھنے آیا، اب اس کی جو ہے ہوایاں اڑ گئے۔ انہیں بولا ارے کیا بول رہے ہیں بھائی آپ، میں کعبۃ اللہ کو اٹھانے آیا، میرے ساتھ لشکر کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ہاتھیاں بھی میرے پاس ہے، تمہارے کو جو ہے تمہارے 200 اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے، کعبۃ اللہ سے تمہارا کوئی محبت نہیں ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں، یہ اونٹ لینے کے لیے میں آیا ہوں،
کعبۃ اللہ کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ اس کا دیکھ رکھ کرنے والا ہے، ہمارے کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ ہی اس کو دیکھ لے گا۔ میں جن چیزوں کا مالک ہوں وہ چیزیں لینے کے لیے میں آیا ہوں۔ بہرحال ابرہا پریشان ہو گیا اور اس نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ اب مجھ سے کعبۃ اللہ کو اٹھانے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اب میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس نے یہ جملہ کہا۔ حضرت عبد المطلب نے اس کو ریورس پنچ دیا اور کہا کہ انت و ذاکا، کہا کہ یہ تو جانے اور اس کعبے کا رب جانے، جو تو نے بات کہی ہے، جو تو فخر کر رہا ہے کہ میں مجھ سے کوئی بچا نہیں سکے گا، تو جانے اور اس کعبے کا رب جانے، ہم اس کے بیچ میں آنے والے نہیں ہیں۔ وہاں سے 200 اونٹ انہوں اپنے لے لیے، لے کے کعبۃ اللہ کے پاس آئے، مکہ مکرمہ میں آئے اور آ کے اعلان کر دیا کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ کو جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ تمام لوگ یہاں سے اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اور نکل کے پہاڑیوں میں جا کر چھپ جائیں۔ یہ اعلان سردار کی طرف سے ہو گیا، عبد المطلب کی طرف سے ہو گیا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ حضرت عبد المطلب اور کچھ عزت دار لوگ، ان لوگوں نے کعبۃ اللہ کی دھیلیز پکڑی، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑا اور رو کر اللہ سے دعائیں مانگی۔ سب لوگوں کو تو بھجا دیے، لیکن وہ لوگ وہاں پر موجود تھے، کچھ اثر رکھنے والے جو نیک لوگ کہلاتے تھے، جو شریف لوگ کہلاتے تھے، وہ تمام لوگ وہیں پر رہے، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر، کعبۃ اللہ کے ڈھیلیز کو پکڑ کر، دروازے کو پکڑ کر ان لوگوں نے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ روایتوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے رو کر اللہ سے دعائیں مانگی کہ اے اللہ، آپ اس ہمارے مقدس گھر کو، کعبۃ اللہ کو لیے آپ کافی ہو جائیے، آپ اسے بچا لیجئے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ 60,000 کا وہاں پر لشکر ہے اور ہاتھی بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال یہاں پر ان لوگوں نے دعائیں کی، اللہ رب العزت نے گویا کہ دعائیں قبول کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے سورۃ الفیل کے اندر پورا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ابرہا جب وہاں سے اپنے لشکر کو لے کر آنے کی کوشش کی، راستے میں ایک جگہ، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان جہاں پر وہ تھا وہیں سے ہاتھی نہیں اٹھا، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ چل کے کچھ دور آیا، لیکن جب مکہ مکرمہ قریب ہوا تو جو محمود ہاتھی تھا، سب سے بڑا جو ہاتھی تھا، وہ ہاتھی بیٹھ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، ہاتھیوں کا سردار بیٹھا تو پورے ہاتھیاں بیٹھ گئے ہوں گے، وہ ہاتھی بیٹھ گیا، ہاتھی اٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ جب اس کا رخ کعبۃ اللہ کے علاوہ 3 طرف کدھر بھی کیا جاتا تو وہ اٹھ کے بھاگنا شروع کرتا، لیکن کعبۃ اللہ کی طرف اس کا رخ کیا جاتا تو فوراً بیٹھ جاتا، اٹھتا ہی نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہو گیا۔ بہرحال بہت کوشش کی گئی کہ اس کو اٹھایا جائے، لیکن اٹھا نہیں۔ اسی اسنا میں، اسی کے دوران ابھی یہ معاملہ چل رہی تھا، پورا لشکر پریشان تھا کہ بھئی انہیں ہاتھی اٹھ رہا کہیں کو نہیں، چل رہا کہیں کو نہیں، اور بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ پہلے ہاتھی چلے تو پھر ہم چلیں، اس سے پہلے ہمیں جانا نہیں ہے۔ اسی اسنا میں، اسی دوران اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو لشکر کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو جو ہے سمندر کی طرف سے، بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ سمندر کی طرف سے وہ نمودار ہوئے، یعنی کہ وہ دکھنا شروع ہوئے۔ جب وہ سیدھا آئے تو لوگوں نے یہ بات واضح طور پر کہی ہے اور قرآن میں بھی بتایا گیا کہ ان کے چونچ میں ایک کنکر اور ان کے دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکر، ابابیل جس کو کہا گیا ہے، ہمارے جو خان چڑیاں ہوتے ہیں نا، اس سائز کی چڑی، بس لغات میں ڈکشنریز میں جو فوٹو دی گئی ہے وہ اسی قسم کی چڑیا کی جو ہے فوٹو دی گئی ہے، خان چڑی جو ہمارے پاس رہتی، تو وہ چونچ میں ایک کنکر اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکر، اور ہماری زبان میں سمجھنے کے لیے مٹی سے بنے ہوئے کالے کالے کنکر، یا آپ سمجھ لیجئے ٹھیکری جو ہوتی، گھڑے وغیرہ جو بنتے، اس طرح کے مطلب معمولی کنکر تھے، وہ پتھر کے بھی کنکر نہیں تھے، مٹی کے کنکر تھے، چھوٹے چھوٹے بالز گول گول۔ وہ لشکر آیا ابابیل کا، آ کے چونچ سے اور پیروں سے وہ چھوڑنا شروع کر دیے۔ یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ جس کے اوپر بھی وہ کنکر گرتا تو اس کے اعضاء جھڑنا شروع ہوتے، جس کے اوپر بھی گرتا، جیسے انگلی جھڑ گئی، پھر پونچا جھڑ گیا، کونی تک ہاتھ جھڑ گیا، آنکھ جھڑ گئی، تو جسم کے اعضاء جھڑنا شروع ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایسا وائرس رکھا تھا، آپ کو سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، جس کے اوپر بھی گرتی۔ لیکن یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگ تو 60,000 تھے، چڑیاں بہت کم تھیں، لیکن ہوا یہ کہ جب اس طرح کا عذاب ان لوگوں نے دیکھا تو لشکر جو ہے یمن کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا۔ گر رہے 1-2 پہ تھے، لیکن بھاگ رہے 100-200 تھے۔
جب وہ بھگدڑ مچی تو ایک دوسرے کو کھندلنا شروع کر دیے، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے، کیا ہو رہا بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا بول کے بھاگنا شروع ہو گئے، ہاتھی بھی بھاگ رہے، کچل دیے لوگوں کو ہاتھیاں بھی، اور لوگ بھی ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے چلے، یہاں تک کہ وہاں سے اس کو ابرہا کو مجبوراً وہاں سے واپس ہونے کا فیصلہ کرنا پڑا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں واپس چلے جاؤں گا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر کچھ ایسا وائرس داخل کر دیا، اللہ رب العزت نے اس کو ایک ایسی بیماری دی کہ اس کے پوروں سے وہ جو ہے جھڑنا شروع ہو گیا، اس کے اعضاء جھڑنا شروع ہو گئے، ایسا تھوڑا جھڑنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جب وہ صنعاء کو پہنچتے وہ ایک چوزے کی طرح ہو گیا، اتنا چھوٹا، ایک مرغی کے ایک بچے کی طرح ہو گیا، اور یہ بھی بات لکھی گئی ہے کہ اس کا سائز جو بھی تھا ہوگا، اس کا سینہ پھٹ گیا اور اس کے اندر سے دل باہر نکل گیا اور وہ چیخ مار کے مر گیا۔ تو یہ ابرہا کا یہ معاملہ ہوا، کعبۃ اللہ سیو رہا۔ پھر لوگوں نے جب دیکھا، عبد المطلب نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنے اپنے گھر چلیں گے، تو سب لوگ اپنے اپنے گھر آ گئے۔ اللہ رب العزت نے جیسا کہ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا کہ انت بازا کا، یہ معاملہ تیرا اور اس رب کا ہے جس کا وہ کعبۃ اللہ ہے، اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہاں سے گویا کہ ختم ہی کر دیا اور وہاں سے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس پورے قصے کے بعد چونکہ یہ قصہ بہت اہم تھا، کعبۃ اللہ کا معاملہ تھا، پھر ابرہا کا معاملہ تھا، اور اس کے لشکر جرار کا معاملہ تھا، 60,000 کا لشکر تھا، پھر اس میں اسپیشل یہ تھا کہ وہاں پر جو ہے ہاتھیاں آ گئے تھے، تو یہ پہلے سے ہی ٹاپک میں تھا معاملہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پوری دنیا میں اس کی ٹاپک چل رہی تھی، وائرل تھا یہ معاملہ کہ بھائی ایسا ہو رہا، اور جب اللہ رب العزت نے ابرہا کو عذاب دیا تو یہ خبر بھی پوری دنیا کے اندر پھیل گئی، اور سب لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ کعبۃ اللہ کی ایک شان ہے، کعبۃ اللہ سے زیادہ بڑا محترم کوئی اور عبادت گاہ نہیں ہو سکتی۔ یہ عرب جو ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ کا کوئی ایک معاملہ ہے، اور لوگ چونکہ پڑھ چکے تھے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، تو ان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ ان کے اندر کوئی ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کی بڑی شان ہے۔ اس نبی کو یہاں پر اس مکے کے اندر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اتنا بڑا واقعہ دیا، اور پوری دنیا کو یہ بات سمجھائی گئی کہ عرب کا ایک مقام ہے، ان میں جو نبی آنے والے ہیں وہ نبی تمام نبیوں کے گویا کے سردار ہیں، ان کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ان کے آنے سے پہلے ان کی برکات یہ تھی کہ اتنا بڑا جو لشکر تھا وہ منہ کی کھا گیا، ان کے پاس ہتھیار تھے، ہاتھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی آنے سے پہلے ان کی برکات کا یہ عالم تھا کہ اس پورے لشکر کو اللہ رب العزت نے تہس نہس کر دیا۔ بہرحال سب کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ایک ایسا نبی یہاں آنے والا ہے جس کی بڑی شان ہے، جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ہیں، جو پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والے ہیں، اور لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس نبی پر اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہم جنتی ہوں گے، ورنہ ہمارے لیے جہنم تیار ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جو اس مرتبہ ہمیں جاننا تھا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ پھر ہم انشاءاللہ اگر وقت ہوگا تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ محترمہ کے مادر رحمی میں تھے، پیٹ میں جب تھے، تو ایسے برکات دنیا کے اندر ظہور ہوئے، ایسی چیزیں رونما ہوئے کہ جس کو دیکھ کر آج بھی غیر مسلم بھی ان چیزوں کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے پر مجبور ہیں۔ وہ کیا واقعات تھے، کیسے برکات تھے، انشاءاللہ ہم لوگ اگلے جمعہ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔